الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مجید آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے مجید جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے اب ہم وہ ضرب لگانا بھول گئے
منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مسلمان مرنے کو بھول گئے۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد واجب الاحترام صلحائے عظام، دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یہ خطبہ جمعہ استقبال رمضان ہے، شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ رمضان کی نسبت سے اس کی برکات اور رحمتوں کا نزول اس مہینے میں بے پناہ، لامتناہی، لامحدود، بے حد و بے انتہا اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر، اپنی مخلوقات پر انعامات کی بارش برستی ہے۔ تو اسی مناسبت کے اعتبار سے آج کی اس نشست خطبہ جمعۃ المبارک میں فضیلت رمضان کے عنوان پر چند گزارشات آپ کی خدمت اطر میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ نے بات کو بڑی توجہ کے ساتھ، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے سن کر اللہ ہم سب کو رمضان المبارک میں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکت، مغفرت، بخشش اور دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ 11 مہینوں کا حساب ایک طرف اور رمضان المبارک کا حساب ایک طرف، مقابلہ پھر بھی برابر نہیں ہے۔ رمضان کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، رمضان المبارک کی عظمت پھر بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اس ایک مہینے میں اتنی برکات ہیں، اتنی برکات ہیں کہ 11 مہینے اس ایک مہینے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
یہ پنکھا چلاؤ، ادھر سے وہ پنکھا چلاؤ، یہ پنکھے دونوں بند کرو۔ توجہ، اس مہینے کے اندر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوئیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کوئی آسمانی کتاب اپنے مقدس نبی کو دینے کا ارادہ کیا تو مہینہ رمضان کا تھا، روزے تھے، اور گویا کہ یہ ہمیں بات سمجھ میں آئی رمضان کے ساتھ آسمانی کتابوں کا تعلق کیوں؟ آسمانی کتابوں میں شریعت، قانون، دستور اور دین اور مسائل جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کریم انہی مسائل کو اپنے نبی کو اور نبی اپنی امت کو دیتے ہیں۔ بیٹا ٹانگ سیدھی کرو، ادھر ہو کر بیٹھو، آگے سارے بچے ادھر آؤ گے۔ تم ٹانگیں چوڑی کر کے اس طرح بیٹھ جاتے ہو جیسے 70 سال کے بوڑھے ہو۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ خیر و برکات کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا اور اسی مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حفاظ کرام تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، 20 رکعات تراویح پڑھی جاتی ہے، اور امت محمدیہ مسلمان اس کو سنتے ہیں اور اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، اٹھانا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، چومنا بھی ثواب، عمل کرنا تو ثواب ہی ثواب ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کی رمضان المبارک کے اندر تلاوت کی جاتی ہے۔ مسلمان توجہ کرنا، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے میرے بندے، ہم نے قرآن کریم کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل کیا۔ قرآن کریم اللہ نے آسمان سے نازل کیا اس مقدس مہینے میں۔ اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا معنی رمز سے مشتق ہے۔ رمز کا معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ اور رمضان المبارک کے کمالات دیکھیے، سارا سال آدمی گناہ کرتا ہے، سارا سال غلطیاں کرتا ہے، سارا سال آدمی خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور جب رمضان شروع ہوا، اس پہلے دن سے ہی اس آدمی نے رمضان کی ابتدا کر لی، دن کو روزہ رکھا اور رات کو اللہ کے حضور تراویح پڑھی۔ اور رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد، صدقات و خیرات ادا کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے اس کے سارے گناہوں کو جلا دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ رمضان المبارک کی برکات، یہ رمضان المبارک کی خیر و برکات ہیں۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ رمضان کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، رمضان کے معنی کو بیان کرتے ہیں۔ مسلمان توجہ کرنا، شیخ عبد القادر جیلانی کوئی عام آدمی نہیں، امام الاولیاء، امام الصلاحاء، اپنے وقت کے امام بلکہ ولیوں کے امام سمجھے جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کا امام کہا جاتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کو ولیوں کا امام کہا جاتا ہے۔ شیخ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات جو ہے، اس کا کیا معنی؟ رب کی رحمت برس رہی ہے۔ را کہتی ہے کہ رب کی رحمت برس رہی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ میم کہتی ہے خدا کی محبت کو یاد رکھو کہ اللہ نے تیرے اوپر کتنے انعام کیے، کتنے اکرام کیے۔ اللہ کے ساتھ محبت قائم کر۔ اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا، اللہ نے تجھے کیسے پیدا کرنے کے بعد کن کن مراحل سے گزارنے کے بعد اللہ نے تجھے اتنا بہترین، حسین و جمیل، عمدہ، اعلیٰ، عرفہ، سچا سچا انسان بنا کے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ تو محبت کرنا۔ کیسی محبت کر؟ ایسی محبت کر جیسے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے ساتھ کیسی محبت کریں؟ تو کہنے والے نے جواب دیا کہ جس طرح اللہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے۔ الہی العالمین تیری محبت سمجھ نہیں آتی، بیٹھتے ہیں تو تیری محبت، چلتے ہیں تو تیری محبت، دیکھتے ہیں تو تیری محبت، کھاتے ہیں تو تیری محبت، پہنتے ہیں تو تیری محبت۔ اے اللہ گھر میں جائیں تو تیری محبت، باہر نکلیں تو تیری محبت، کوئی انتہا نہیں۔ رب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میرے بندے تیرے گھر، تیری حویلی کے اندر ایک بھینس باندھی ہوئی ہے، لمبا دم، لمبے کان، بڑے سینگ، موٹا منہ، اور اس کا رنگ کالا، اور اس کے اندر گوبر بھی، پیشاب بھی، اس کے اندر خون بھی، لیکن محبت میری دیکھ، میری قدرت دیکھ، میرا کمال دیکھ، میرے کرشمے دیکھ، میری شان، میری عظمت، میری کبریائی کو دیکھنا۔ پیشاب ایک طرف، خون ایک طرف، اور گوبر ایک طرف، دودھ خالص نکال کر میں تجھے دیتا ہوں۔ اے میرے بندے تو مجھے رب مان یا نہ مان، اے میرے بندے تو میری نماز پڑھ یا نہ پڑھ، اے میرے بندے تو میرے سامنے سجدہ کر یا نہ کر، اے میرے بندے تو میری تسبیح اور تہلیل کر یا نہ کر، تو میرا نافرمان باغی بن جا، لیکن میں نے تجھے اس دودھ کے اندر کبھی خون ملا کے نہیں پلایا، میں نے تجھے دودھ کے اندر کبھی پیشاب ملا کے نہیں پلایا، میں نے دودھ کے اندر کبھی تجھے گوبر ملا کے نہیں پلایا، خالص تجھے دودھ دیا اس لیے کہ تو اس دودھ کے بدلے مجھے خالص سجدہ دے، تو مجھے خالص روزہ دے، اس کے بدلے تو مجھے خالص نماز دے، خالص قیام دے۔ جس طرح میں نے دودھ میں ملاوٹ نہیں کی ہے میرے بندے، تو جب عبادت کے لیے کھڑا ہو تو عبادت میں ملاوٹ نہ ہو۔ شاعر نے کیا خوب کہا، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہے جو خاص خدا کا حصہ اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ جو اللہ کی عبادت ہے اس کو خالص، اور میم کہتی ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کر،
اور زہاد کہتی ہیں کہ میں جہنم سے آزادی کی ضمانت، میں جہنم سے آزادی کی ضمانت ہوں۔ اور نون کہتا ہے نور ہی نور ہے، نور کی برسات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تم صبح سحری کھا کر روزے کی حالت میں کام کرتے ہو، روزے کی حالت میں باہر نکلتے ہو، اللہ کی نورانیت، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکات تمہارے اوپر اس طرح برستی ہے کہ جس طرح برسات کے موسم میں کھیت میں بارش برستی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شان کریمی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت۔ میرے مسلمان بھائی، رمضان المبارک رحمت، بخشش اور انوارات الہیہ کا مہینہ، یہ آج کے جمعے میں پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ آئندہ جمعہ رمضان کا ہوگا تو ہم اس کی تیاری کریں، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ریہرسل کریں، متحرک کریں، ہم اس سائی میں رہیں کہ رمضان کے روزے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب کرام، اسلام کا بنیادی رکن ہے، 5 بنیادی رکن ہے اسلام کے۔ کتنے رکن ہیں اسلام کے بنیادی؟ بولیے۔ 5 رکن ہے اسلام کے بنیادی، اور اس میں روزہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ روزہ رکھنا، روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ عاقل ہونا، بالغ ہونا روزے کے لیے ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اسلام کی بنیادی جڑ ہے، روزہ اسلام کی اساس ہے، روزہ اسلام کی ایک بنیاد ہے جس کے اوپر دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور مسلمان بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ اسلام کا اہم رکن ہے، اور اس کا انکار کرنا اسلام کو مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مسلمان روزے کا انکار نہیں کر سکتا، روزہ اس کے لیے ایک انتہائی محبوب عمل ہے، اور اس میں فرضی عبادات، نفلی عبادات، رمضان کے اندر آپ اگر فرض پڑھیں گے تو ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا۔ اگر آپ 2 نفل پڑھیں گے تو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہوگا۔ کتنی اللہ کی رحمت جوش میں اور عبادات کی سیل لگنے والی ہے۔ جس طریقے سے آپ منڈی میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، وہاں چھوٹے چھوٹے دکاندار جو ہوتے ہیں، وہ دکاندار اپنی ریڑھیوں پر یا اپنی دکانوں کے باہر چھوٹے سپیکر لگا کر لوسمنٹ کرتے ہیں کہ جناب ہر چیز 100 روپے میں یا ہر چیز 50 روپے میں۔ لیکن اللہ کے ہاں نیکیوں کی جب سیل لگی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرض پڑھو گے تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جائے گا، اور اگر نوافل پڑھو گے تو نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر تم پاؤ گے۔ کتنی بڑی اللہ کی محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کس طرح کی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اور احباب کرام، روزے کو رکھنے والوں کے لیے اور اس امت محمدیہ کو اللہ نے 5
انعامات سے نوازا ہے۔ 5 انعامات اللہ نے رمضان کی وجہ سے امت محمدیہ کو عنایت، 5 خصوصیات، 5 خوبیاں عطا کی ہیں۔ پہلی خوبی اللہ نے امت محمدیہ کو جو دی ہے، سب سے پہلی خوبی یہ ہے، رمضان المبارک کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے، مسلمان توجہ کرنا، رمضان المبارک کی جب پہلی رات شروع ہوتی ہے، پہلی رات کے شروع ہونے پر بھی اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدیہ کا نونہال مسلمان عبادت کرے، اس کی عبادات براہ راست اللہ کے حضور پہنچنا شروع ہو جائے، اللہ کے حضور پیش ہونا شروع ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، افطار کرنے تک روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد افطار تک جو اس کے منہ کی بدبو ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اللہ نے یہ پہلی امتوں کو یہ عمل نہیں عطا کیا، اللہ نے پہلی امتوں کو یہ اعمال نہیں عطا کیے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا، آسمان کے نیچے فضا میں پرواز کرنے والے پرندے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور سمندر میں بسنے والی مخلوق بھی اس روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ مسلمان بھائی، تم روزہ تو رکھ کر دیکھو، اللہ اکبر، کتنی فضیلت والا عمل ہے میرے بھائی روزہ رکھنا۔ روزہ تم رکھ رہے ہو، جنت تمہارے لیے اللہ کا اعلان، اور سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے دعا کر رہی ہیں، پرندے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور منہ کی بدبو، خالی معدے سے جو مشک آتی ہے، جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ کے ہاں مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب دینے کا عزم کیا تو ارشاد فرمایا کہ میرے کلیم روزے کی حالت میں رہو۔ کلیم اللہ روزہ رکھتے گئے، اور روزہ رکھنے کے بعد مدت کو پوری کرنے کے بعد مسواک کر کے اللہ کے حضور جاتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میرے کلیم تو نے مسواک کیوں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کی کہ میرے مالک، میں نے مسواک اس لیے کیا کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی تھی، کہ میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، کائنات کے رب کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اپنے منہ کو صاف کر کے جاؤں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میرے کلیم، تو نے روزہ رکھا میرے لیے، تو نے قیام کیا میرے لیے، تو نے سب کچھ جو عمل کیا میرے لیے، تیرے منہ کی بدبو میرے نزدیک کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے کتاب نہیں دی، ارشاد فرمایا جاؤ دوبارہ روزے رکھ کے آؤ، جاؤ دوبارہ روزے رکھ کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دوبارہ روزے رکھ کر بغیر مسواک کیے تو پھر اللہ ان کو کتاب عطا کرتے ہیں۔ رب العالمین کے حبیب کو جب اللہ نے قرآن کریم عطا کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے رمضان المبارک کا بہترین مہینہ عطا کیا، میں اس میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں اس میں اللہ کی بندگی کروں گا۔ اور تیسرا انعام
تیسری خصوصیت کہ جنت کو مزین کیا جاتا ہے۔ کیسے تم بیٹی کی شادی کرتے ہو، بیٹے کی شادی کرتے ہو، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا نسب العین ہے، مکان بنتا ہے، دروازے لگتے ہیں، فرش ہوتے ہیں، رنگ روغن پتھر ٹائل سب کچھ مزین کیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ارے بھائی اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو، دن رات تم متحرک ہو؟ تو جواب ملتا ہے میاں جی میرے بیٹے کی شادی ہے، وزیر اعظم صاحب نے آنا ہے، صدر صاحب نے آنا ہے، چیئرمین صاحب نے آنا ہے، بڑے بڑے لوگ آئیں گے، کیونکہ میں بھی مالدار ہوں اور میں اپنی پوزیشن کے مطابق لوگوں کو بلاؤں گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ دستور نہیں۔ اللہ ہر رمضان المبارک میں جو جنت اللہ نے اپنے بندے کو عطا کرنی ہوتی ہے، اس جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اس جنت کی صفائی کی جاتی ہے، اس جنت کے ہیرے اور موتی، یاقوت، زمرد، زعفران، مشک کا جو گارا، سونے اور چاندی کی جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اللہ ان کو تر و تازگی بخشتے ہیں۔ اس جنت کو مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ ان قریب میرے بندے تیرے اندر آنے والے ہیں، ان قریب میرے بندے تیرے اندر آ کر بسیرا کریں گے، تیرے اندر آ کر ٹھہریں گے، تیرے اندر آ کر رہیں گے۔ اور جنت پوچھتی ہے الہی العالمین وہ کون سے بندے ہوں گے؟ تو رب جواب دیتے ہیں وہ بندے آدھی رات کو اٹھ کر کھانا تیار کر کے، سحری کر کے، فجر کی نماز کی ادائیگی کر کے، قرآن کریم کا ورد کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اپنے کام کاج، ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد، عصر مغرب عشاء کے بعد تراویح پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں۔ اے جنت یہ وہ لوگ تیرے اندر آئیں گے۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کو سجایا۔ پہلی امتوں کو یہ انعام اللہ نے نہیں دیا جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا۔ اور چوتھا انعام سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جو ہیں جو انسان کو ورگلاتے ہیں، انسان کو گمراہ کرتے ہیں، انسان کو برباد کرتے ہیں، اعمال نہیں کرنے دیتے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے شیطان انسان کے جسم میں اس طرح چلتا ہے کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے، انسان کی رگوں میں جس طرح خون